تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معاملہ کل اور بین الاقوامی سطح پہ، ابھی میں آیا ہوں برسل سے، اس پہ سارا دن بات ہوئی ہے، اس کے کلپس ہیں، آپ دیکھیے کہ دنیا کیا کہے. ہماری بات چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں یہ بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہم تو خیر اپنے حق کے لیے ہم تو اعلان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پانی پہ ہاتھ ڈالے گا ہم وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں گے. ہم تو یہ اعلان کر چکے ہیں، اور صرف اعلان نہیں کر چکے، 2 مرتبہ 1-1.5 سال میں دکھا چکے ہیں کہ اگر کسی نے ہاتھ ڈالا تو ہم ہاتھ کاٹ دیں گے. لیکن سوال انصاف کا بھی تو ہے. ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں گے. ہماری تو جو افواج ہیں انہوں نے 2 مرتبہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اور دونوں مرتبہ انہوں نے دکھایا کہ پانی نہیں، ہم تو ہوا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالو گے تو ہوا تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے. لیکن باقی دنیا کے ممالک، باقی دنیا کے غریب لوگ، کیا یہ حق سب کو مل گیا ہے کہ اوپر کے رہنے والے لوگ ڈھلان میں رہنے والے لوگوں کا پانی روک سکیں گے؟ کیا یہ حق دے دیا گیا ہے دنیا کو کہ ہر ملک جو ڈھلان پہ ہے، جس کو آپ لوور رائپیرین کہتے ہیں، اپر رائپیرین کا رہنے والا ملک اس کا پانی روک سکتا ہے، اس کے بچوں کو پیاسا کر سکتا ہے؟ ارے بھائی، ہم تو محرم کے مہینے میں بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں تو ہم تو پہلے سے ان چیزوں پہ جان دینے کے لیے ہم حق کے سامنے، باطل کے سامنے کھڑے ہو کر حق کے لیے جان دینے کی تو ہماری ٹریڈیشن ہے، اور ہمارے پاس تو ٹریٹی ہے. مگر وہ ممالک جن کے پاس کوئی ٹریٹی نہیں ہے، بس صدیوں سے پانی بہ رہا ہے تو بہ رہا ہے، کبھی کسی کے گمان میں نہیں آیا. وہ نائلز کا پانی کہاں سے افریقہ سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے، کبھی کسی کے گمان میں نہیں آیا کہ میں اس کا پانی روک لوں. اور کوئی ٹریٹی نہیں ہے جو کسی ملک کو بچاتی ہے. ایک کنونشن ہے کہ کبھی کسی نے بہتی ہوئی ہوا کو بھی روکا ہے، کبھی کسی نے بہتے ہوئے پانی کو بھی روکا ہے، کبھی کوئی خوشبوؤں کے راستے میں بھی کھڑا ہو سکا ہے کہ یہاں بارڈر آ گیا، خوشبو کو روک دو. اگر یہ سب نہیں ہو سکتا اور باقی کی دنیا کے اندر پانی بہ رہا ہے بغیر کسی ٹریٹی کے، تو یہاں پہ کیسے رک سکتا ہے؟ تو یہ مقدمہ ہم کل پیش کریں گے، سب کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کریں گے. ابھی بھی 2 جگہ پہ کر کے آئے ہیں، دوبارہ کل پیش کریں گے. یہ جتنا آپ کو دنیا میں کوئی امن نظر آتا ہے، ویسے تو اس کا شیرازہ بکھر رہا ہے، مگر جتنا دنیا میں آپ کو امن نظر آتا ہے، یہ 2nd ورلڈ وار کی ٹریٹیز کے بعد کا امن ہے بھائی. ایک کاغذ ہے، ایک کاغذ ہے جس کے اوپر ہم نے لکھا کہ دوبارہ جینوسائیڈ نہیں ہونے دیں گے، انسان کو نہیں مارنے دیں گے. پھر آپ دیکھیے کیا ہوا ان تمام کاغذوں کے باوجود. مگر جو کام اسرائیل کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ہوگی 2nd ورلڈ وار کی کوئی ٹریٹی، ہمارے تو جو سامنے آئے گا ہم تو جینوسائیڈ کر ڈالیں گے. تو وہی بات یہ ہمارا ہمسایہ ملک کہہ رہا ہے کہ ہوگی کوئی ٹریٹی. ہوگی نہیں ٹریٹی، ہے ٹریٹی، ہے ٹریٹی. اس وجہ سے کل کی جو پوری سارے دن کی کانفرنس ہے، یہ بنیادی طور پہ جسٹس کی کانفرنس ہے. یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر انصاف کیا ہے. کل کی کانفرنس رائٹس کی کانفرنس ہے. یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ڈھلان پہ رہنے والے پوری دنیا کے بچے بچیاں جو ہیں ان کو پانی کا حق ہے یا نہیں ہے. تو ٹریٹی کے جو قانونی نکات ہیں وہ تو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ جرنلسٹ ہیں، کچھ آپ میں سے بین الاقوامی جریدوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہم آپ کو ٹیکنیکلی بھی تمام چیزیں بتائیں گے، ہم آپ کو لیگلی بھی تمام چیزیں بتائیں گے، ہم آپ کو کنونشنز کی بھی بات بتائیں گے، ہم آپ کو ٹریٹیز کی بھی بات بتائیں گے. لیکن اصل بات ہم آپ کو، سوال جس کا جواب کل ہم ڈھونڈیں گے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا کے 4 بلین لوگ جو ادھر ادھر رہتے ہیں، جن کے پاس بیچاروں کے پاس ٹریٹی بھی نہیں ہے، بس اس بات پہ، اس کنونشن پہ چل رہے ہیں، پورا یورپ اس کنونشن پہ چل رہا ہے بھائی.
اگر اسپین چاہتا تو پرتگال کا پانی روک لیتا نا، تو روکا؟ کیا دنیا رکنے دے گی؟ تو اصل جو بات ہے وہ ہوگی کل، جو بین الاقوامی سطح پہ برسلز میں اور مختلف جگہوں کے اوپر ہم آلریڈی ریز کر چکے ہیں. کل ہم آپ چاہیں گے تو آپ کو کلپس بھی دے دیں گے. یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، پاکستان بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ تمام بات کر چکا ہے، اور یہ مقدمہ اب بین الاقوامی سطح پہ دائر ہو چکا ہے. اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں. میں وہاں بیٹھ کے کہتا رہا چھوڑیں آپ یار، ہم سے انڈس واٹر ٹریٹی کی بات نہ کریں، ہم تو خود اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. آپ بتائیں، آپ کے بچوں کے حقوق کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں؟ یہ جو پانی آج ہالینڈ میں ہے، نیدرلینڈز میں ہے، یہ کل سوئٹزرلینڈ میں تھا، اس سے پہلے جرمنی میں تھا، تو کس کا کیا حق ہے؟ ہمیں بھی تو بتائیں. آپ ذرا کھڑے تو ہوں. تو کل یہ کانفرنس ہے تو انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، لیکن یہ کانفرنس ہے انصاف کے متعلق، یہ کانفرنس ہے فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق. اور ہم آج محرم کے مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم دوبارہ سب کو یاد کروا رہے ہیں کہ باطل کے سامنے ہم میں سے کوئی جھکنے والا نہیں ہے. ہماری 1400 سال پرانی ٹریڈیشن ہے، ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. تو آپ کل سب تشریف لائیے، سب تشریف لائیے، اور جس نقطے سے، جس پہلو سے آپ چاہیں گے اس ٹریٹی پہ بات ہوگی. آپ چاہیں تو ابھی بھی ہو سکتی ہے، آپ میرے سے جو مرضی سوال پوچھ لیں، مگر اصل بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ 50% آبادی پاکستان کی اقبال سولنگی ہے، جس کے پانی کے اوپر کوئی اور ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں بند کر دوں. اس کا جواب ہم کل دیں گے.